ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور ان دونوں کے پیچھے بھارت موجود ہے۔ اب ایک امریکی نشریاتی ادارے نے یہ برملا کہا ہے، ایک مرتبہ پھر بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ بلوچستان میں جو شدت پسند دہشت گرد جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہ اسلحہ دراصل وہی اسلحہ ہے جو افغانستان میں امریکی افواج چھوڑ کے گئی۔ یہ بہت جدید اسلحہ ہے، اس میں نائٹ ویژن گوگلز ہیں، اس میں رات کے وقت کارروائی کرنے والے ہتھیار موجود ہیں اور یہ بہت ہی لیتھل قسم کا اسلحہ ہے۔ اس میں سنائپرز رائفلز ہیں، اس میں ہر طرح کی چیزیں اور اربوں ڈالر کا یہ اسلحہ ہے۔ تو پہلے یہ طالبان کی تحویل میں تھا، طالبان سے پاکستانی طالبان، غلطاً تحریک طالبان پاکستان جسے کہتے ہیں، ان کے پاس آیا، انہوں نے اسے پاکستان میں ہماری فورسز کے خلاف استعمال کیا، عام شہریوں کے خلاف استعمال کیا اور اب یہ اسلحہ بلوچستان میں جو شدت پسند دہشت گرد ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اور ان سب کے پیچھے جو تانے بانے ملتے ہیں وہ بھارت کی ہیں۔ بھارت فنڈنگ بھی کرتا ہے، لاجسٹک فراہم کرتا ہے اور اب تمام وہ وسائل فراہم کرتا ہے جس سے کہ یہ پاکستان کے اندر بد امنی پھیلائیں۔ لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ دونوں جگہوں پر، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو چاہے وہ بلوچستان ہو، ہماری افواج بہترین کارروائیاں کر رہی ہیں۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن آئے روز ہو رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں اور ایک وقت تھا آج سے 2 سال پہلے اگر آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ بلوچستان میں یہ جو شدت پسند ہیں یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے، چیک پوسٹ پر حملہ کرتے تھے، ان کی گاڑیوں پر حملہ کرتے تھے، ہماری افواج پر اور ایف سی پر حملے کیے کرتے تھے۔ لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ ہماری افواج پر اور ایف سی پر اور پیرا ملٹری فورسز پر حملے کریں۔ اب انہوں نے سافٹ ٹارگٹ جو ہیں ان کو چنا ہوا ہے۔ یہ بینک لوٹ رہے ہیں، یہ راہگیروں کو مار رہے ہیں، یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان پر حملے کر رہے ہیں، یہ عام شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں اور اب یہ چوہوں کی طرح بھاگتے پھر رہے ہیں اور ہماری سیکیورٹی فورسز ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ ایک اور کام جو اس دوران ہوا ہے وہ یہ کہ جو سپلائی لائن تھی ان کی، جو اسمگلنگ سے ان کو فائدے ہوتے تھے، اس اسمگلنگ پر مکمل بین کر دیا گیا ہے، اس پہ بڑا زبردست کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ تو ان کی سپلائی وہاں سے بھی رک گئی ہے۔ تو اب یہ بینک لوٹتے ہیں، یہ بینک لوٹ کر اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کو بدترین جو شکست ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ جنگ ہم مکمل طور پر جیت جائیں گے۔ جیتی ہوئی جنگ ہے، یہ چند شر پسند شدت پسند ہیں جو افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کچھ بہتری کے آثار ہمیں نظر آئے۔ سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے اور وہاں پر دہشت گردی کو لے کر بات چیت کی گئی۔ تو خیبر پختونخوا میں بھی امید ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاق ایک ہی پیج پر ہوں گے اس معاملے پر اور دونوں نے اب مل کر شدت پسندوں اور دہشت گردوں کی مذمت شروع کر دی ہے۔ لیکن اب نیا معاملہ شروع یہ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف ایک تو احتجاج کی تیاری کر رہی ہے 8 تاریخ کو اور اسی کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پرفارمنس کتنی اچھی ہے۔ اب پرفارمنس کی بنیاد پر جو ہے وہ پنجاب حکومت ہو یا وفاق ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ایک دوسرے کے آمنے سامنا یہ کیسے کریں گے، کیسے مقابلہ کریں گے۔ خود خیبر پختونخوا کے اندر جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، 11 تاریخ کو وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ لیکن جو مریم صاحبہ نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے پرفارمنس کی بات کی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت پر ایک بھپتی کسی ہے۔ پنجاب کا کوئی چپا ایسا نہیں، پنجاب کا کوئی انچ ایسا نہیں ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے تو ایک بچی نے کھڑے ہو کے اس سے سوال پوچھا کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، سو کال جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں اور جہاں پچھلے 13 سال سے حقیقی حکومت ہے وہ صوبہ 13 سال سے زوال کا شکار کیوں ہے؟ بچی نے کہا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواب میں جانتے اس نے کیا کہا؟ جواب نے کہا، میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اپوزیشن کی پارٹی سے۔ اگر جواب ہوتا، اگر کوئی کام کیا ہوتا تو وہ اپنے منصوبے گنواتا۔ شاہد خٹک جو کہ میئر ہیں سوات کے، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت اور اس سے پہلے جو کے پی کی حکومت تھی، وہ ان کے قائد عمران خان کے ویژن جو ہے اس کے مطابق کام نہیں کر رہی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے اس وقت زیادہ بہتر کام ہوا کرتا